بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے بعد قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، کیونکہ اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ عمران کی بیٹی تھیں، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سب سے پہلے محکم اور متشابہات کا بیان کیا۔ محکم وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی جو ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتا ہے، اور متشابہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معنی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر بعض علماء نے اس میں تعویل کی ہے کہ والراسخون فی العلم پہ جو آ کے وقف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو علم میں پختہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا علم دیتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا یہ مسلک ہے کہ فرمایا کہ جو متشابہات آیت ہوتی ہے ان کا مطلب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بہرحال تو اللہ نے یہ عرض کیا کہ جن کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے، جو دین کو صحیح نہیں سمجھنا چاہتے، وہ ان باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی کہ فرعون جو تھا اس نے بھی کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں اس کے سامنے آئیں تو اس نے ان کا انکار کیا اور ان کو نہ مانا اور نہ وہ مراد ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ جو تھی ان کا ذکر کیا اور ان کی دین کی خدمت کے متعلق دعا کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کو کس مقصد کے لیے طلب کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ایک بیٹا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھیں ان کی دعا کو قبول کیا۔ اگرچہ ان کو بیٹا نصیب نہیں ہو سکا، ان کو بیٹی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے معجزات دیے تھے ان کا ذکر کیا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ مبعوث کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں ان کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کے اوپر دلائل دیے اور دعوت کا انداز بیان کیا کہ کس طرح ان کو دعوت دی جائے، ان کو دین کی طرف بلایا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو انبیاء علیہ صلاۃ و تسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان ہے، اور تمام انبیاء کو اس بات کا کہا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تم لوگوں نے ان کی پیروی بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد چوتھا پارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا تعارف کرایا ہے اور اس کی مرکزیت کا بیان کیا ہے کہ جس کی استطاعت ہو وہ اس کا حج بھی کرے، اور بیت اللہ کو تمام جو مسلمان ہیں ان کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دو اصولوں کو بیان کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، وہ ہے قرآن پاک، اور دوسری چیز ہے آپس میں تفرقے میں نہ پڑنا، اختلاف میں نہ پڑنا۔ تو اگر ان دو باتوں کے اوپر عمل کیا جائے تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ امت محمدیہ جو کا اہم ترین وظیفہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں، کیونکہ اگر نیکی کے اوپر عمل کریں گے خود بھی اور دوسروں کو بھی نیکی کا بھی کہیں گے
تو اس سے برائی ختم ہوگی، اور برائی سے منع بھی کرنا ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا جانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے دوستی کرنا اور ان کو اپنا بنانا یہ نقصان کی بات ہے، یہ کامیابی کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ظاہری طور کے اوپر شکست ہو گئی تھی اس کا تجزیہ کیا اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ پھر اس کے بعد خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس کے بدلے میں جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کی فضیلت کا بیان کیا کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کا بلند مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آخر میں عقل مندوں کی دو نشانیاں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی نشانی یہ بتائی کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور دوسرا زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فضول بیکار نہیں پیدا کر دیا، بلکہ وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خود یہ بات آتی ہے کہ بنانے والا، ان کا سانے کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔